اس طرح کریں، ضرب دکھائیں جو آپ غلط طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہماری 26 ریزرو سیٹس جو آپ ہتھیا گئے ہیں ان سب بیٹھے کینا لوگوں کے خلاف بات کی. ہم نے بات کی صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ بنے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو لائے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں، پھر بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مقابلے میں ہیں ہی نہیں، آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. السلام علیکم ناظرین. خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں آرمی چیف اور شہباز شریف خصوصی مہمان آئے اور سہیل افریدی نے ایسی تقریر کی کہ سننے والے دنگ رہ گئے اور کہا کہ عمران خان جو کہ ایک بہادر لیڈر ہے، آپ لوگوں نے اس کو ناجائز جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ مت بھولو کہ آپ لوگوں نے منڈیٹ چوری کیا اور دھاندلی کی بنیاد پر حکومت حاصل کی. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد وہ ہوا جو کسی نے توقع بھی نہ کی تھی. آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی محبت کی شکر گزار ہوں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے. ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں، اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں پی ڈی ایم 2 میں اب حکومت میں ہیں، وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے، تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا. لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے، صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہے. آج جو ہے چلو آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں. سریش کمار صاحب، یہ ٹاس والے کو بٹھائیں. آپ کو ٹاس والے کو بٹھائیں. سہیل، آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے. سریش کمار صاحب، سریش کمار صاحب، میرے خیال سے آپ کو لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں. پلیز سریش صاحب، ورنہ میں 227 آپ پر اپلائی کروں گی. ابھی آپ پر 227 اپلائی کروں گی. آپ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں، پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں. سنیں نا آپ سننے کی صلاحیت کے پھر جواب دیں، اپنے باری میں جواب دیں. بیٹھے سریش صاحب، بیٹھے سریش صاحب. بھائی جان میں حل بتا رہا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، حل یہی ہے نا، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جو لوگ غلط طریقے سے آئے ہیں وہ ایوان کی تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اس ایوان سے نکل جائیں. حقیقی جمہوریت کے ذریعے ایوان میں آئے، ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ بھی ان کی قدر کریں گے. عوام کا یہ اعتبار ہے ان پہ کہ یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، نہ عوام ان کو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے. پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں، تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے. میرے دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو پختون قومی جرگہ ہو رہا تھا، ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے
ہمارے اپوزیشن بینچز بھی، ہمارے ٹریجری بینچز بھی، ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہے تھے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا بہترین چل رہا تھا۔ ادھر آج اعجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، علماء حق، انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اسموتھ چل رہا تھا سب کچھ۔ یہاں پر پرسوں باجاوڑ سے جو ہمارا اپوزیشن کا ایم پی اے ہے، وہ یہاں پر منتیں کر رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریر کر چکا تھا۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس حوالے سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے۔ اسپیکر صاحب نے کہا بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ کو مائک دیتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دیا، اس نے 10 منٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 10 منٹ بعد اسپیکر صاحب نے اس کو بار بار کہا کہ امن و امان اور باجاوڑ کے لوگوں پر بات کریں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، تو اسپیکر صاحب نے اس کا مائک بند کر دیا۔ ابھی ہوتا کیا ہے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، باہر جب جاتا ہے وہ ہم پر بھی الزام لگاتا ہے، مجھ پر بھی لگاتا ہے، شفیع جان پہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے وہاں پر باجاوڑ کے لوگ۔ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے۔ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ او بھائی جان، یا آپ خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، امن و امان پر باتیں ہوئی، آج میں خصوصی طور پر، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جو غیر سیاسی ہیں ان کو بنا حق قید کیا ہوا ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، عمران خان سیاسی قیدی ہے، لیکن اس کے ساتھ دہشت گردوں جیسا ظلم ہو رہا ہے جیل میں۔ اس کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کی کتابیں بند ہیں، اس کا اخبار بند ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس طرح جو غیر سیاسی ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان کے ساتھ جو ہے جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان کو بھی جو ہے صاف کپڑے نہیں دیے جا رہے، صاف پانی نہیں دیا جا رہا، نہ پینے کے لیے نہ وضو۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں ایک ایسی تقریر سامنے آئی جس نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ سہیل افریدی نے ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے کئی اہم نکات اٹھائے جن پر نہ صرف اسمبلی کے اراکین نے توجہ دی بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اس تقریر کا چرچا شروع ہو گیا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں سہیل افریدی نے کہا کہ عوام نے اپنے نمائندوں کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اسمبلی کا مقصد صرف سیاسی بیانات دینا نہیں بلکہ عوام کی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی عام آدمی مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں اور دیگر بنیادی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کریں اور ایسے فیصلے کریں جن سے لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی میں عوامی مسائل پر سنجیدگی سے بات نہ کی جائے تو عوام کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق ہر رکن اسمبلی کی پہلی ترجیح عوام کی خدمت ہونی چاہیے۔ سہیل افریدی نے مزید کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے لیکن اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ عوامی مفاد کے لیے مل کر کام کریں۔ ان کی گفتگو کے دوران ایوان میں خاص خاموشی دیکھی گئی اور اکثر اراکین پوری توجہ سے ان کی تقریر سنتے رہے۔ اسی وجہ سے
ये तकरीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगी। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस तकरीर को सिर्फ एक आम खिताब नहीं समझा जा रहा बल्कि इसे खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलकों में इस पर अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं। तकरीर के दौरान अली अमीन गंडापुर का नाम भी सियासी बहस का हिस्सा बना। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि ये तकरीर मौजूदा सियासी हालात के हवाले से अहम पैगाम रखती है, जबकि दूसरी राय ये है कि असम्बली में होने वाली हर तकरीर को इसके असल तनाजुर में देखना चाहिए। ये भी हकीकत है कि असम्बली के अंदर होने वाली गुफ्तगू अक्सर आने वाली सियासी हिकमत अमली की झलक दिखा देती है, इसलिए इस तकरीर को भी मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अवाम की बड़ी तादाद ये जानना चाहती है कि असम्बली में उठाए गए नकात पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी और क्या इन मसाइल के हल के लिए कोई अमली इक़दामात भी किए जाएंगे या नहीं। अगर वाकई अवामी मसाइल को तरजीह दी जाती है तो इसका फ़ायदा बराह रास्त आम शहरी को होगा, लेकिन अगर ये बहस सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद रही तो अवाम की मुश्किलात अपनी जगह बरकरार रहेंगी। अब सबकी नजरें आने वाले असम्बली इजलासों और हुकूमती फैसलों पर हैं। देखना ये होगा कि सुहेल अफरीदी की इस तकरीर के बाद सियासी माहौल में कोई अमली तब्दीली आती है या नहीं। आपके ख्याल में सुहेल अफरीदी की ये तकरीर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर कितना असर डाल सकती है? क्या असम्बली में उठाए गए नुकात पर अमली इक़दामात होने चाहिए या ये सिर्फ एक सियासी बयान था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत, असम्बली की अहम तकारीर और ताज़ा सियासी खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।